یہی خدمت خلق ہے جو اس کے بعد اولیاء اللہ صوفیاء نے کی ہے۔ یہ کہاں آ کے بیٹھ گئے تھے؟ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر میں، جو کہ راجپوتوں کی قوت کا گڑھ تھا، رائے پتھورا اس کا صدر مقام پرتھوی راج کا، وہاں جا کے بیٹھ گیا اللہ کا بندہ۔ 90,000 انسان ان کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ ذرا غور کیجیے، یہ خدمت خلق کی بہت اونچی منزل ہے، جس کے لیے قرآن میں الفاظ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ خدمت خلق کی وہ بلند تر منزل ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ ایک اور تصور جو ہے خدمت خلق کا وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نظام اگر انسان کا جو ہے نظام زندگی وہ غلط ہے، تقسیم دولت جو ہے وہ غلط بنیاد پر ہو رہی ہے، وہاں عوام کو حق نہیں پہنچ رہا، سارا اوپر کا ایک طبقہ ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، سرمایہ داروں کا ایک طبقہ ہے، دولت انہی کے درمیان گردش کر رہی ہے۔ 1 کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں کا جہیز لے کر دوسرے کروڑ پتی کے بیٹے کے یہاں پہنچ گئی، سرمایہ ادھر سے ادھر تو گیا، لیکن 1 کروڑ پتی کے ہاں سے جا کر نکل کر دوسرے کروڑ پتی کے ہاں جا کے پہنچ گئی۔ یہ صورتحال جو ہے یہ غلط ہے۔ اب اس صورت میں جو بھوکے ہیں ننگے ہیں، آپ نے ذرا بڑی محنت کی، ان کو بھوکوں کو کچھ کھلا دیا، تو ان کے لیے لنگر کھول دیا، تو یہ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھے کام ہے۔ اصل یہ اس نظام کو بدلو۔ اگر ایک چکی جس سے آٹا آپ پیس رہے ہیں، ایک تو چکی ہے جس میں چاروں طرف آٹا گر رہا ہے، چاروں طرف نکل رہا ہے، چاروں طرف آٹے کا ڈھیر بن رہا ہے۔ ایک چکی ایسی ہے جو پیستی ہے لیکن ایک طرف آٹا ڈال رہی، دوسری طرف ڈالتی نہیں، ایک طرف ہیبز ہے، ایک طرف ہیب ناٹس ہے۔ تو جب تک اس چکی کو درست نہیں کرو گے، یہ چکی ہے جو غربت پیدا کر رہی ہے، یہ غلط نظام ہے جو غربت کو پیدا کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، چڑھا رہا ہے۔ لہذا اس نظام کو بدلنا، نظام عدل و قسط کو نافذ کرنا، یہ ہے اصل میں خدمت خلق کی سب سے اونچی منزل اس دنیاوی اعتبار سے، اگرچہ اصل سب سے اونچی منزل جو ہے اخروی اعتبار سے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلایا جائے۔ اسی لیے دیکھیے بہت خوبصورت شعر تھا، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنایا تھا، لیکن آج وہ آپ کے سامنے واضح ہو کر آیا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ ایک تو یہ کہ صوفیوں کا، مولویوں کا جو خاص ہوتے تھے فقیر اللہ کے نام پر کام کرنے والے، وہ ایک خاص قسم کی گدڑی پہن لیتے تھے، کندھے کے اوپر جو ہے ایک سجادہ، ایک جانماز ڈالی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ان 3 چیزوں سے طریقت نہیں بنتی۔ طریقت تو ہے لوگوں کی خدمت، اور خدمت سے مراد کیا؟ خدمت سے مراد وہ بھی ہوتی تھی جہاں پر بھی بیٹھے ہوتے تھے اللہ کے بندے، ایسا وقت بھی آتا تھا کہ ان کے اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو کسی اور کو کیا کھلائیں گے۔ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، پاک پٹن والے، ان پر وہ وقت بھی تھا ابتدا میں کہ سوائے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس سے روٹی کھا لینا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ کی طرف لوگوں کا رجوع ہوا، جسے پھر فتوحات کہتے ہیں، تصوف کی اصطلاح میں پھر فتوحات۔ اب لوگوں کا رجوع ہے، وہ لا کے پیش کر رہے ہیں، گندم آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے، چاول آ رہے ہیں، لوگ آ کر نذرانے دے رہے، تو لنگر کھل گیا، اب لنگر ہے، اب غریب آئے کھائے، وہ لنگر کھل گیا۔ انہوں نے کوئی اپنی جائیداد نہیں بنائی اس سے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ سارا سامان بیچ کے اجناس تو اپنا کوئی محل کھڑا کر لے، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ، انہیں دنیا سے کوئی طلب تھی، وہ لنگر کھل گیا، غریب کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ ان کی زندگی کا اصل کام کیا ہے؟ لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اللہ سے متعارف کرتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑ دینا، جس کے لیے حضور نے فرمایا لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، جہنم تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے اور تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، میری نگاہیں اللہ نے کھول دی ہیں، مجھے جہنم نظر آ رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں کہ خدا کے لیے بچو اس جہنم کا۔ یہ ہے خدمت خلق کا بلند ترین تصور، دعوت اللہ اور لوگوں کی سیرت اور کردار کو سنوارنا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ابدی عذاب سے بچ سکے۔ اب یہ 4 دیکھیے آئے یہاں پر، اور یہ خاص اسلوب ہے قرآن کا۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت 4 باتیں آئیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، 4 ہو گئی۔ سورۃ العصر
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر 4 ہے اس آیت میں 4. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. سورہ اعراف میں فرمایا حضور کے بارے میں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. یہ بڑا پیارا انداز ہے. یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون.